نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا جو معاشرتی برائیوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا بیانات کا، اسی حوالے سے آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا نام ہے خود پسندی، جس کو انگریزی میں سیلف اسٹیم کہتے ہیں۔ سامعین و حاضرین محترم، سورہ نجم میں پارہ نمبر 27 آیت نمبر 32 ارشاد رب العالمین ہے، هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی جانوں کو ستھرا مت بتاؤ۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے جو تم میں سے پرہیزگار ہے۔ سامعین محترم و حاضرین محترم، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے نیک اعمال پہ فخر یا ان کی تشہیر کیا کرتے تھے، مثلا ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری نیکیاں۔ تو ان لوگوں کو یہاں تنبیہ کی گئی کہ اے ایمان والو، تم فخر کے طور پر اپنی نیکیاں بیان مت کرو۔ اسی ضمن میں حدیث پاک بھی سن لیجیے، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ نمبر 1 وہ بخل، جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2 وہ نفسانی خواہش، جس کی اطاعت کی جائے۔ اور نمبر 3 انسان کا خود کو دوسروں سے اچھا، اعلیٰ و افضل سمجھنا۔ جی ہاں، اسی کا نام خود پسندی، سیلف اسٹیم ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خود پسندی کیا چیز ہے؟ خود پسندی یہ چیز ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی کمال عطا فرمایا، مثال کسی کو علم عطا فرما دیا دین کا یا دنیا کا، کسی کو دولت عطا فرما دی، یا کسی کو کوئی ظاہری حسن و جمال عطا کر دیا، تو بندہ بجائے اس کے کہ وہ خدا کی اس کو نعمت یا اس کا فضل و کرم سمجھے، اس کے بجائے اس کو اپنی کوئی ذاتی ملکیت سمجھ لے اور اس کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لے کہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اس کا نام ہے خود پسندی۔ ہاں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے یہ علم عطا ہوا ہے دین یا دنیا کا، یہ اللہ کی عطا سے ہے اور یہ اس بھی اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، تو یہ خود پسندی نہیں۔ یا کوئی بندہ اس نیت سے کہے کہ یہ علم تو اللہ نے دیا ہے، وہ جب چاہے لے لے گا، تو یہ بھی، یا مال و دولت اللہ نے دیا ہے، وہ جب چاہے لے لے گا، تو یہ بھی خود پسندی نہیں۔ ہاں، اگر وہ یوں کہے کہ یہ اللہ نے مجھے دی ہے، میرا ہے، میرے پاس رہے گا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرے، تو یہ خود پسندی ہے۔ خود پسندی ایک برا فعل ہے اور یہ گناہ ہے اور ناجائز بھی ہے۔ ہاں، اگر رب العالمین کی اس کی شکرانے کے طور پر اعتراف کرے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، اس کی اطاعت اور اس کی عبادات پر مسرت کرے، تو وہ اس حوالے سے اگر وہ ذکر کرتا ہے تو پھر یہ جائز ہوگا۔ اور یاد رکھیے، جب خود پسندی کی علامات انسان پہ ظاہر ہونے لگے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اس وقت یاد کرنا جب مجھے لگے یا آپ کو لگے کہ اب ہم پہ خود پسندی کی علامات ظاہر ہو گئی ہیں، تو اس وقت ہمیں رب کے احسانات کو یاد کرنا یہ فرض ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے احسانات کو، تو یہ مستحب ہے۔ اب خود پسندی کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1 فخر و تکبر، جس بندے کے اندر فخر ہوگا، تکبر ہوگا، غرور ہوگا، وہ اس دلدل میں گر جائے گا۔ اور نمبر 2 مال و دولت کی محبت، جس کو پیسہ جمع کرنے کا شوق ہے، اس سے محبت ہوگی، اس میں غرور تکبر بھی آئے گا۔ اب اس سے بچنے کا کیسے بچا جائے؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کیجئے اور اس کا شکر ادا کرتے رہیے۔ صحابہ کرام، وہ دیگر بزرگان دین، صالحین کے واقعات پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے واقعات پڑھیے، علماء کرام سے سنیے، ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے کہ وہاں کے ایسے واقعات سننے کو ملیں، اور ان واقعات کو سن کے ذہن میں بٹھائیے تاکہ ہمارے ذہنوں سے یہ جڑ سے ہی نکل جائے۔ اور ایک بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، موت، قبر و آخرت کو ہمیشہ یاد کیجئے، انشاءاللہ دنیا کی فانی چیزوں سے دل ہی اٹھ جائے گا۔
اللہ رب العالمین ہمیں اس آفت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔